سے زیادہ ثواب عطا ہوگا۔ وہ اس لیے عبادت کیا کرتے تھے، کام ان کے بھی تھے۔ ہم نے سبق سیکھنا ہے۔ ہم جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں پکڑ پکڑ کے بٹھایا جاتا ہے، یار بھائی تو بیٹھ جا، چاچا جی آپ بیٹھ جائیں، بابا جی آپ بیٹھ جائیں۔ پتا چلا دوسرے کو نہ کہو، خود تیار ہو جاؤ۔ نبی نے مصروفیات کو ترک کر دیا ہے، صحابہ نے کام کاج کو چھوڑ دیا ہے۔ باقی 11 مہینے 20 دن بندہ کھاتا پیتا رہتا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے، شادیوں میں بھی جاتا ہے، غمیوں میں بھی شریک ہو جاتا ہے، جنازوں میں بھی چلا جاتا ہے۔ ان 12 مہینوں کے اندر سے 10 دن آپ اللہ کی رضا کے لیے نکالو تاکہ مسجدوں کے اندر جگہ نہ ملے۔ ہم کہتے ہیں جناب محلے سے ایک بندہ بیٹھ جائے سب کا فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، مانتے ہیں ادا ہو جاتا ہے، مگر کیوں؟ حضور تو ساری زندگی بیٹھتے رہے، صحابہ بیٹھتے رہے، مائیں گھروں کے اندر سن رہی ہیں، بیٹیاں سن رہی ہیں۔ اماں عائشہ سے روایت ملتی ہے وہ ہماری ازواج بیٹھا کرتی تھی، گھروں کے اندر متقف ہو جایا کرتی تھی، اللہ سے رابطہ شروع کر لیتے تھے۔ جو بندہ نہیں بیٹھتا تھا اس کے حق میں دعائیں کرتے تھے، اللہ انہیں ہدایت بھی دیتا تھا، اللہ ان پہ رحمتیں بھی نازل فرماتا تھا۔ آؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت کیا ہمیں ارشاد فرمایا لوگوں جو بندہ مسجد کے اندر آ کر متقف ہو جاتا ہے 10 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے، اب شادی پہ نہیں جا سکتا، ماتم پہ نہیں جا سکتا، کسی کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا، ماں بیمار ہو گئی نہیں جا سکتا ہے، باپ ماں مر گئے جنازے میں بندہ نہیں جا سکتا ہے۔ آؤ میرے نبی نے اسے خوشخبری دی ہے، اے بندے تو اللہ کا مہمان بن گیا ہے، تو کسی عام بادشاہ کا مہمان نہیں ہے، تو احکام الحاکمین بادشاہوں کے بادشاہوں کا مہمان بن گیا ہے۔ اگر تم بیر ہوتا بیمار کی بیمار پرسی کرتا، شادی پہ تم جاتا، ماں کی نماز جنازہ پڑھتا، باپ کی نماز جنازہ پڑھتا، بیٹے کی میت پہ جاتا، بیٹی مر گئی ہے میت پہ جاتا، میرے نبی نے فرمایا او سونیا تو رب کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر گیا نہیں ہے، اللہ تجھے ساری چیزوں کا ثواب بھی دے رہا ہے۔ کہیں بھی بندہ گیا نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جی کیا کر سکتی، وہ جی بڑے معاملات ہیں جی، بہت بڑی فیکٹریاں سڑیاں چلی ہیں، وہ تباہ ہوئی کے ساتھ۔ اور رحمت للعالمین نبی سے پڑھ کر کسی کائنات کے اندر انسان کی مصروفیات ہو سکتی ہے؟ جس نبی نے 1 سال بھی اعتکاف کو ترک نہیں کیا ہے، ہم 4 نمازیں پڑھ کے تکبر ہمارا آسمان پہ چلا جاتا ہے، نمازیں پڑھ کے جناب ایسا فخر سے سبحان اللہ آج کر لیا جی ماشاءاللہ جی آج ہی ہو گیا اے جناب زکات جناب سالے بعد کسی بیوائی غریب ہے یہ دیوائی دی تو بڑے جناب ہے حیدر جناب بڑی تسلیاں سبحان اللہ کیا شان ہے حضور کی اور حضور کے صحابہ کی حضور کے اہل بیت اطہار کی۔ ہم کل سبق سیکھیں گے، فقط ہم 5 نمازیں نماز روزہ آج تو اب تو بڑا مشکل کام ہے، بس یہی دین ہے یہی اسلام ہے؟ نہیں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزار کے ایک ایک لمحہ جو گزرتا ہے اس لمحے کے بارے میں بتا دیا، اس انداز سے گزارو اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔ فرمایا جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے نا، 10 دن اعلان ہو جائے اس وقت ہمارے وزیر اعظم جناب محترم شہباز شریف صاحب اعلان فرما دیں کہ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، میں اپنی ساری قوم کو عمرے کا ٹکٹ دیتا ہوں اور سعودی عرب کا جتنا بھی خرچ ہے وہ شہباز شریف کے ذمہ میں ہے۔ ہاتھ کھڑا کرے کون کون بندہ فوراً جمعہ پڑھ کے ابھی اعلان ہو جائے
اسلام آباد وہ کہیں کہ پہنچنا ہے آپ نے، بس بیگ لے آئیں، 2 کپڑے لے آئیں، تو آپ میں سے ہاتھ کھڑا کرے کس کس کا شوق ہے کہ وہ مدینہ جانے کے لیے ترس رہا ہے؟ اگر شہباز شریف اعلان کر دے میں اپنے خرچ پہ بھیج رہا ہوں اور پوری قوم کے لیے اعلان ہو جائے، کون جانا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے، مجھے بتائیں ذرا، مدینہ پاک کون جانا چاہتا ہے؟ سب جانا چاہتے ہیں۔ یار آؤ، میں تجھے رحمت للعالمین نبی کا جو پیغام ہے، جو پیکج میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، وہ میں دیکھتا ہوں میرے سمیت کون کون بندہ اس پیکج کا حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ اس رمضان المبارک کے بابرکت ماہ مقدس میں 10 دن کا اعتکاف اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جائے اور کرے، سنیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائے مفت میں۔ شہباز شریف صاحب کو چھوڑ دیں، خرچ تو ہوگا ان کا، آپ جائیں گے، جان لگے گی، وقت لگے گا، اور بھی تھوڑا بہت تو آپ خرچ ساتھ لے کے جائیں گے، مگر یہاں پر میں آپ کو کہوں گا کہ آئیں، حضور نے آپ کو پیکج دیا ہے، مفت میں 2 حج اور 2 عمرے کریں، تو آپ میں سے کون کون ہاتھ کھڑا کرے گا؟ بڑا مشکل ہے، یہاں تو بس آپ دل سے ارادہ کر رہے ہیں، بس یہ چیز ہے میرے سمیت، میری بھی مصروفیات ہیں۔ اب میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ سے بڑھ کے ہماری کیا مصروفیات ہیں؟ پوری کائنات کے نظام کو